رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے، جس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں جی خواتین و حضرات۔ آج جن گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی ان سے ملنے کی سعادت حاصل ہوئی مجھے۔ ہی از اے ٹیچر، ہی از اے ٹرینر، انفلوئنسر ہیں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہے، بلکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی تو میں بار بار بول رہی ہوں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں، اور بہت خوبصورتی سے تقریباً 22 سال سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اینڈ رائٹ ناؤ ہی از اے ٹیچر آف مارکیٹنگ ایٹ دا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر بشارت اللہ ملک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹیچر کیسے ہیں آپ؟ سر یہ تو وہی بتائے گا جو میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ کو میں ویسے کی بات بتاؤں، میرے ایک ماموں ہیں، میرے سب سے بڑے ماموں ہیں، وہ ان کی آپ سے اتنی ریزمبلنس ہے کہ میں جب یوں دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے ماموں بیٹھے ہیں۔ تو ان کے ساتھ میرا ویسے بھی بہت زیادہ پیار اور وہ تھوڑا مذاق والا بھی ریلیشن شپ ہے۔ تو وہ شروع میں میں نے کہا تھا کہ باروب، مگر اب میرا وہ کمفرٹ لیول اس نسبت سے ذرا ہو رہا ہے۔ جی رمضان کیسا گزرا ہے پہلے تو یہ بتائیے؟ الحمدللہ خیر خیریت۔ اچھا، لوگ رمضان میں جو ہے نا بہت زیادہ روٹینز ان کی تبدیل ہو جاتی ہیں، آپ کے کیا چینجز آتی ہیں؟ ایکچولی میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سب لوگوں کی فیلنگ ہوگی جی، یہ کوئی ہم میرے اکیلے کی نہیں، کہ جس وقت رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا جی، تو لوگوں کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں۔ صحیح۔ یہ کیا معجزاتی طلسماتی عمل ہے نا؟ ہاں، یہ عجیب بات ہے صحیح کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس۔ یہ صرف فزیکل چیزیں نہیں ہیں، کوئی اور فینومینن چل رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ پیپل فیل لائک گوئنگ ٹو دی ماسک۔ اچھا، پہلی چیز۔ پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر ابھی چاند نظر آتا ہے تو سارے جا کے اسی کام میں پڑ جاتے ہیں جس کام میں پہلے تھے۔ صحیح۔ تو یہ بڑا عجیب بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک ہم احادیث بھی سنتے ہیں اور بارہا اس کو تھوڑا سا لوگ لائٹر موڈ میں بھی لیتے ہیں کہ شیطان بند ہو گیا ہے اور شیطان جکڑ لیا گیا ہے، تو کیا واقعی یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی کوئی؟ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ون فیلز لائک گوئنگ ٹو دی ماسک، آپ کی عبادت میں خضوع خشوع بڑھ جاتا ہے، دھیان اللہ کی طرف پڑ جاتا ہے، اور اللہ کو جو ہم ویگلی محسوس کرتے ہیں ادروائز، کیونکہ ہمارے مسئلے تو یہ ہیں نا کہ ہم اللہ کو اس طرح نہیں فیل کرتے جیسے کہ وہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو چونکہ نظر نہیں نہ آتا تو اس وجہ، حالانکہ محسوس بڑا ٹکا کے ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تو آپ کی یہ فیلنگ آ جاتی ہے، اور جب شیطان کھلتا ہے تو آپ پھر دوبارہ اسی کام میں پڑ جاتے ہیں۔ بس یہ اللہ ہمیں ٹریننگ یہی دیتا ہے کہ شیطان کو بند کر کے تمہیں سیدھا کر دوں، اور اس کے بعد اس کو کنٹینیویشن تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا کیا ٹیسٹ ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا، زندگی جو ہے بہت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاؤ یور لائف چینجز ایز اے پروفیسر اور ایز اے ٹیچر؟ اسکول کالجز کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ویسے ہی بچے آ رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی رش ہوتا ہے یا بچے ذرا کم ہو جاتے ہیں؟ کس طرح؟ نہیں، ہمارے رش اتنا ہی ہے، جوان بہت ہے نا، اس میں بڑی انرجی۔ اچھا، الحمدللہ، اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے انہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے عام حالات میں، وہ روزے پورے رکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ، وہی شیطان بند ہوتا ہے نا، صحیح صحیح، تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری یوتھ، ظاہر ہے آپ کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ویسے کہتے ہیں کہ جب آپ یوتھ کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ خود بھی ساری زندگی جوان رہتے ہیں، بیکاز یو گیٹ دیٹ انرجی فرام دیم، اور وہ جو ایک نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے خیالات، تو ایسا ہے۔ میں اپنی عمر چھپانا چاہ رہا تھا لیکن آپ کو اب بتا دیتا ہوں، آئی ایم نیئرنگ 70 اچھا، and ماشاء I am اللہ۔ young because my association is with the youth۔ صحیح۔ بچے میرے پاس آتے رہتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ہماری گفتگو یہ وہ، اس کے واقعی یہ بات صحیح ہے، انرجی ملتی ہے۔ آپ جوانوں میں رہیں، آپ جوان رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہم اگر یہ پوچھنا چاہیں آپ سے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک بہت پازیٹیو انسان ہیں، سوال میرا تھوڑا سا ذرا آئی وونٹ سے نیگیٹو ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ
کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں ہماری یوتھ آپ کے, اگر وہ ذرا سا ان کے اندر یہ تبدیلی آ جائے تو ہمارا جو آج کا جوان ہے نا وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں یوتھ کو اکیلے کو بلیم نہیں کروں گا, ہم سارے غلطیاں یہ کرتے ہیں. صحیح. جیسے ہم اس کو نا اسی طرح ریچولز کی طرح لیتے ہیں. صحیح. ریچولز کی طرح لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ دین اور دنیا علیحدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. دنیا از پارٹ آف دین اینڈ دنیا از 80-90%. دین جس کو ہم کہتے ہیں نا, جو ہم غلط بولتے ہیں, دین از ٹوٹل, اور وہ مذہب کا یا ریچولز کا ایک حصہ ہے which is not more than 10%. and that is tip of the iceberg. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے نے بھی مسجدوں میں کہہ کہ یہ دینی بات ہے, یہ دنیاوی بات ہے. کوئی دینی اور دنیاوی علیحدہ نہیں ہے. یہ جو ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں این دینی بات ہے, کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اویئرنیس among youth اور واٹ ایور. اس سے جو فائدہ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ ویسے ہی ہے جیسے عبادت کرنا. میں تو کہتا ہوں بچوں کو, میں کہتا ہوں حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ جو اپنے گھر سے نکلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے رستے میں مر گیا تو وہی شہید ہے. بالکل بالکل. اور میں کہ جو پڑھانے نکلا وہ پھر شہید نہیں ہے. بالکل. تو پھر میں کہ ہم عین حالت عبادت میں. صحیح. تو یہ دیکھیں ہاں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں مگر وہ آپ کی عبادت ہے اگر آپ صحیح کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں پر نا مجھے ایک حدیث سے یاد آ گئی, اس کا میں مفہوم ایک واقعہ ہے وہ آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کو بچوں کو سناتے ہیں نا واقعہ, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. پروفیسر صاحب ہوا یہ کہ ایک روز ایک شخص آقا جو ہیں وہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک شخص آتا ہے, وہ جلدی جلدی میں آیا شخص, اس نے جھک کے سلام کیا آقا کو اور اجازت لے کے تو وہ چلا گیا. جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو آقا کے ارد گرد اصحاب کرام موجود تھے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کا بہترین کا عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو جتنے اصحاب کرام تھے وہ بڑے پریشان ہوئے, سوال کیا کہ آقا آپ افضل ترین انسان, ہم آپ کے اصحاب, ہم آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ نے اس کو افضل ترین کام نہیں کہا, اور وہ شخص جو اپنا کام کرنے کے لیے چلا گیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی جب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے. تو سوچئے کہ وہی والی بات, ایک تو رزق حلال اور دوسرا بچوں کے لیے, اور پھر اب آپ کی اگر ہم پروفیشن پہ آئیں تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ رزق حلال بھی ہے اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کو علم دینے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فیل, آئی مین اگر آپ نہ ہوتے پروفیسر تو کیا ہوتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں یہ کہتا ہوں اور اصل میں بچوں کو بتاتے بتاتے اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہوں کہ ہم عین حالت عبادت میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں ان سے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, میں کیا وضو کر کے آیا کروں. اچھا سو بیوٹیفل. ہم تو حالت عبادت میں ہیں اور اس یونیورسٹی کو نا مسجد سمجھو, اور اس میں گالیاں نہ دینا, صحیح, اور سگریٹ نہ پیو. صحیح. تو یہ آپ صرف رمضان میں کہتے ہیں؟ نہیں, عام بھی میں کہتا ہوں. اصل میں ہمیں ہر چیز کو جب تک, جیسے میں ٹریول کر کے آیا ہوں آپ کے پاس یہ بات کر رہا ہوں, یہ بھی میں حالت عبادت میں ہوں جب تک میں ایک پازیٹیو چیز کر رہا ہوں. بہت خوبصورت. اور یہ اگر جب ہم دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے چکر سے نکلیں گے نا تو ہمارے کام سارے صحیح ہو جائیں گے. بالکل بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب دنیا میں جاتے ہیں نا, نمازیں پڑھی, ماتھے پہ محرابیں, بڑی بڑی داڑیاں, سب کچھ, پگڑی, یہ وہ, باہر جاتے ہیں رمضان ختم ہو تو پھر سود کا کاروبار, پھر لوگوں سے زیادتیاں, ملازموں سے زیادتیاں, اور پھر گھروں میں گالیاں اور یہ وہ, یہ سب بد مزاجی, یہ سب کیا ہے. یہ خیال آتا ہے کہ یار وہ دین تو ادھر تھا نا, اللہ دیکھ رہے, ایتھے تو میں اپنی کرنی. اچھا یہ ہمیں دین اور دنیا کی جو تفریق ہم نے ڈال دی ہے نا, اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا ہے, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں. بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے کیا سرگرمیاں, دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں میں گھروں میں اپنے ساتھ ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا آپ کو اپنا بھی, مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے ماموں بیٹھے ہیں, اس لیے میں ذرا بالکل. تو یقین کیجئے کہ اب یہ ریسنٹلی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بھی کوئی چیز سیکھ لینا تو وہ آپ اپنی اچھی چیز اپنی زندگی میں اپنائیں, اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. میں نے یہ سیکھا کہ جب یہ کرسمس وغیرہ اور یہ تمام ایسٹر وغیرہ آتے ہیں تو کتنی حد تک یہ سیلیبریشنز کرتے ہیں,
ان سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ممالک میں جو چیز 100 کی ہے اس کو 30 روپے کا بیچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں سے یہ سیکھا کہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں کو اس طرح سے اپنے رب کی اس مہمان مہینے کے لیے, جیسی پہلی رمضان آتی ہے یا اس سے پہلے, میں اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیتی ہوں. تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا سرگرمیاں ہم رکھیں کہ بچوں کے اندر رمضان کی آمد پہ ایک عجیب سا جوش اور ولولہ اور دل جو ہے وہ خوشی محسوس کرے. ہاں, یہ ایسے گھر کو سجائیں, صفائی کریں, اور اس کے بعد بچوں کو احساس ہو کہ یہ کوئی عید کا سا سما ہے, یہ کوئی there's a change, تو ان کے اندر یہ فیلنگ آئے گی. تو اس کی آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم پریکٹیکل چیزوں کی طرف چھوڑ کے تو ہم صرف زبانی کلامی گفتگویں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹھو پڑھو. قرآن بھی پڑھو گے تو سمجھ آئی. پہلی بات تو بچوں میں صرف گھر کو سجانے کے علاوہ ہم سے کہیں کہ ہر بچہ بیٹھ کے کچھ تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ترجمے کے ساتھ. بیوٹیفل. اور ترجمے سے ہم نے وہ جو پھر وہ دین دنیا کا چکر کر دیا, ہمیں بتایا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے جی, لیکن ترجمے کے ساتھ کریں گے تو سمجھ آئے گی, تو عمل کریں گے نا. تو عمل ہمارے سے نکل گیا, ہم صرف اسی کو. اور پھر یہ کچھ چیزیں ہم اپنے بچوں میں لائیں اور ان کو سمجھائیں. اچھا, اس سے اور بہت فرق پڑے گا ان سے کہنے کہ کیریکٹر میں چینج لانی ہے. بالکل, کردار سازی. غیبت نہیں کرنی, اور کسی کو گالیاں نہیں دینی, کسی کا برا نہیں سوچنا, اور لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے. وہ عبدالستار تاریدی نے بڑی شاندار بات تھی, حالانکہ وہ رمضان سے ریلیٹڈ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ میری والدہ مجھے 2 ٹکے دے کے بھیجتی تھی اسکول, کہ 1 ٹکے کی چیز خود کھا لینا, 1 ٹکے کی چیز کسی دوست کو لے دینا, کسی دوست. اس کو ان کو عادت پڑ گئی شیئرنگ کی. تو یہ شیئرنگ کی عادت جو ہے یہ ہمیں اپنے بچوں میں ڈالنی ہے, اور ان کو بتاؤ. پھر یہ ہے کہ جب کسی باہر کسی فقیر کو بھی دیتے ہیں نا, تو بچے کے ہاتھ میں دے دو, اسے کہ تم دو. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور میں نے تو بہت چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ کی تھیں. اور وہ یہ کہ میں گرمیوں میں جا رہا ہوں, گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے, ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. ایک بندہ دیکھا ہے گرمی میں پسینوں پسین, قمیض بھی نہیں ہے, سامان اٹھا کے جا رہا ہے. میں گاڑی روک دیتا تھا وہاں. میں کہا بیٹا دیکھو یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, اور اس کا شکر کر دو جو تمہیں خدا نے دیا. بالکل. اور وہ بھی کوئی ہو نہیں رہی, وہ بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے, لیکن ہم اپنے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی, بہت تو خوبصورت. یہ سب چیزیں رمضان میں کم از کم وہ جو کہتے ہیں نا ورک شاپ ہوتی ہے نا رمضان, تو اس میں ہمیں وہ تمام چیزیں ریفریشنگ کورس ہو گیا. اچھا جی, صبر یہ مہینہ جو ہے نا بڑا سکھاتا ہے. آج کل ہمارے یوتھ تھوڑی بے صبری ہے, بہت بے صبری ہے, بہت چاہتے ہیں بس آج ایک کلاس لی ہے تو اگلے دن اس کا ریوارڈ اور ریزلٹ مل جائے. بس اب یوتھ کو نہ کہیں. اچھا, یہ مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی بات. آپ ہر چیز میں, وہ اس لیے کیونکہ آپ خود یوتھ میں رہنا چاہتے ہیں. نہیں, ساتھ ہم جو یوتھ میں نہیں بھی آتے وہ بھی تو بے صبر ہیں. یہ اپنی ٹریفک کو دیکھ لینا. ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑی سی جگہ ملی ہے, اسی میں سے اپنی گاڑی گزار کے, موٹر سائیکل گزار کے, یہ جلدی کیا پڑی ہوئی ہے. بتاتی ہے آپ کی مفاد, اپنا مفاد. ہاں, کہ میں نے اچھا نکل جاؤں میں, بھئی تمہیں جلدی کیا پڑی ہے, اور جس جگہ جاتے ہو لیٹ جاتے ہو, تو گھر سے جلدی نکلو. یہ بے صبری. اچھا, صبر اصل میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ مولوی صاحبان نے بھی پورا نہیں بتایا صبر. صبر کا کانسیپٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مصیبت پڑ گئی تو میں صبر کرنا. وہ بھئی صبر ہے, ریزیلینس ہے, پلاننگ ہے. آپ نے فیوچر کے لیے سوچنا ہے. آج وقت خراب ہے تو اپنا فیوچر ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جو کام کرنے ہیں اور وہ کم وسائل میں آپ نے کرنے ہیں, یہ صبر ہے. یہ نہیں ہے جی میں صبر کر لیا, ظلم ہی ہوتا رہا میرے تے, اللہ میرا صبر تیرے تے پوے. یہ خواتین سے میں نے بڑا سنا ہوا ہے. یہ پلیز اس سے نکلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ صبر جو ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے محنت کرنا اور تگ و دو کرنا. اور جب آپ محنت اور اسٹرگل کر رہے ہوں تو اپنی کامیابی کے لیے بھی صبر جو ہے وہ. اچھا, آپ آج اپنے بچوں کے اندر جو ہماری یوتھ ہے, ظاہری بات ہے ہم رمضان کے حوالے سے تو گفتگو کر رہے ہیں, مگر بحیثیت استاد بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ آج کل کی جو بچے ہیں وہ کس اس پہ, اور وہی آپ کی ہر بات میں جب بچوں کی جو بھی سوال کر رہی ہوں اس بات میں آپ کی یہی بات آ رہی ہے کہ ہم یعنی ہم جو سکھانے والے ہیں. تو چلیں اب ہم استاد کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ آج کل کا استاد کے اندر کون سی ایسی کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یوتھ کے اندر وہ کمی آ رہی ہے, اور وہ
استاد نے بھی دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. یہ وہی والی بات آپ کی جو ہر بات کے اوپر استاد بھی جاتا ہے کہتا ہے میں نے پڑھانا ہے, باقی میرا کوئی کام نہیں, مجھے پیسے اس کے ملتے ہیں. اگر وہ ایماندار ہے, صحیح, اگر وہ ایماندار ہے تو میں جو پیسے ملتے ہیں اس کے مطابق وہ پڑھا کے آ جاتا ہے. بچوں کی گرومنگ پہ کوئی کام نہیں کرتے, بہت کم کرتے ہیں. صحیح, دس از واٹ آئی ڈو. یہ جو بچے میری تعریف شریف کر دیتے ہیں, اینڈ پہ بات آتی ہے انہیں میری پڑھانا بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سر آپ نے پرسنالٹی بنائی ہماری, بہت اچھے, آپ نے گرومنگ کی ہے. اور یہ جو سائیڈ ایشوز میں چھیڑتا ہوں نا, جو معاشرے میں ان کو کامیاب کرنے کے ہیں, اس کی وجہ سے میری عزت کرتے ہیں, اور دوسری کوئی نہیں ہے. ہاں, ورنہ پڑھا تو کوئی بھی پڑھا تو وہ دیکھیں, پڑھا کو مشینی پڑھائی تو نہیں ہے نا. استاد ہو یا ماں باپ ہوں, انہوں نے بچے کی پرسنالٹی کی اور اس کی گرومنگ, اس کے اندر انسانیت اور وہ جس کو اخلاق کہتے ہیں, اخلاق نہیں ڈالا تو کچھ نہیں ڈالا. تو بیسک آپ کے کہنے کا مقصد یہ, کچھ بھی آپ پڑھ لیں, مینجمنٹ پڑھ لیں, آپ بزنس پڑھ لیں, واٹ ایور, اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک بد اخلاق مینیجر تو ایک مصیبت ہے. بالکل. اور ایک بد اخلاق جو, پھر ایک اور چیز میں کہتا ہوں, مالک ہی ہو بد اخلاق کو, انسان کہتا ہے میں نے نہیں کرنی بھائی نوکری. میں مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں اور میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں کہ یو کین ناٹ بیکم اے گڈ مارکیٹر اف یو آر ناٹ اے گڈ مسلم اینڈ ہیومن بینگ. True. You have got to be a good human being to be a good marketer. Otherwise you will fail. اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان دا لانگ رن آپ کامیاب ہو جائیں. تو یہ رمضان میں ذرا تھوڑا ایمفسائز کریں. تو آپ رمضان کی باتیں کر رہی تھیں, میں تھوڑی سی چیزیں جو ان کو کرنے والی ہیں نا, وہ میں نے ایک تو یہ تصور توڑیں کہ دین اور دنیا علیحدہ ہے. میں مختصر, اچھا. دوسرا ان کو بتائیں کہ نماز, روزہ اور بس نو, کیریکٹر میں چینج آنی چاہیے. اچھا. تیسری بات انہیں بتائیے کہ جو آپ نماز روزہ کرتے اس سے آپ کے اندر ایک اس کو انٹرنلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ظاہری جو ڈسپلن, ہاں انٹرنلائز, جب آپ کے اندر دین اندر گھسے گا نا تو تب بات ہوگی. یہ ظاہری دین ہے, داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے, میرے مراب بھی بن جائے, میں دیکھوں یار میں اور نیک ہونا تو داڑھی لمبی کر لوں, یہ کوئی نہیں ہے. یا ہم پینٹ قمیض چھوڑ کے تو شلوار قمیض پہلے تو میں نیک ہو گیا, کچھ نہیں ہے. یہ اصل یہ اندر سے, مطلب جتنا باہر آپ بڑھا رہے ہیں, جتنے کپڑے باہر پہن رہے ہیں, اتنا اندر بھی لے کر جائیں. بالکل. ہاں, ٹھیک ہو تو اوپر ٹھیک ہے. باہر میں یہ بھی کہتا ہوں ان سے کہ جو بندہ اندر سے جیسا ہوتا ہے ویسے باہر سے کپڑے پہنتا ہے, اور جب بندہ کپڑے باہر سے غلط پہنتا ہے تو اس کا اندر بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ ریشمی کپڑے جو خواتین کو اجازت ہے, مرد کو نہیں ہے, مردوں کو لڑکوں کو پہنا دیں, اس کے اندر زنانہ خصوصیات آ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے, اچھا جس کے اندر زنانہ خصوصیات ہوتی ہیں وہ ریشمی پہننا چاہتا ہے, بالکل, اور پہنتا ہے, اور کلرز بھی وہی پہنتا ہے. جی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ ٹام بوائے کی طرح ہو جاتی ہیں, تو ویسے کپڑے پہنتی ہیں, ان کی باڈی لینگویج بھی ویسی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو انٹرنلائز کرنا ہے یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. ہم انٹرنلائز نہ ہونے کی وجہ تو ساری یہ ہے, یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے میں, یہ وہ اوپر سے. اور میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے ماتھے پہ, میں کسی کو بلاتا ہوں ساتھ ایک بڑی سی گالی دے دوں, آیا ذرا, دس از رانگ. اینڈ یہ اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے بیکاز ہی تھنکس کہ میں نے یہ کر لیا تو میں سپیریئر ہو گیا ہوں, میں تو بڑا آدمی ہوں. اچھا, یہ ظاہر مذہب سے نکلیں اور باطن میں نکھار پیدا کریں. اور جو رمضان میں آپ کی فیلنگ پیدا ہوئی ہے اس کو ذرا دیر تک بعد میں بھی رکھیں. بہت خوبصورت. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک. ہم یہ کرنے جوگے نہیں رہتے, ہم بعد میں نا فوراً ہی ہمارے اندر سے ساری وہ اچھی کیفیات نکل کے دوبارہ شیطانی کیفیات میں آ جاتی. بالکل ویسے ہی جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اگلے دن ہمارا روزے کا ظاہرہ ہم نہیں رکھتے عید پہ, تو وہ تمام چیزیں ویسے ہی ریورس ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ ہم بیک ٹو ون ہو جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی میسج دینا چاہیں گے آخر میں دیکھنے والے بچوں کو, بڑوں کو؟ ایک ہی میسج ہے جی, دین اور دنیا. ہاں, وہ دین اور دنیا بھی, لیکن ایک چیز ہے کہ یہ آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کہ کرنا کیا ہے. تو میں ماں باپ سے خصوصاً کہوں گا کہ وہ بنیاد نہیں بنا کے بھیجتے. ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بڑے اچھے کپڑے پہنے, بڑے پیسے بھی دے رہے ہیں, سب کچھ, لیکن وہ چیز ہی نہیں ان کے اندر ہوتی, وہ خیالات ہی نہیں ہوتے. آپ نے کیا کرنا ہے ان سے, طریقہ جو کرنے کا کام ہے, قرآن تھوڑا سا پڑھیں,
ایک رکوع پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ. بہت بہت اس میں 99% 95% آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی. تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ فلانے نے یہ کہا تو یہ اسلام ہے. ہم تو سوشل میڈیا کے اسلام لے کے آج کل چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں جو غلط بات ہوتی ہے اس کو الحدیث کر دیں. ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. وہ اپنے واصف علی واصف نے کہا ہے کہ تم میں سے خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. صحیح. تو لوگ اس کو لکھتے ہیں یہ پورا فقرہ اور نیچے الحدیث. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس کو آپ کے نام پہ منسوب کر دیا جائے اور لوگ کر ہی جا رہے. دس از سم تھنگ وی ہیو گاٹ ٹو کریکٹ. بالکل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھے. اور آپ نے جو اپنی گفتگو میں ایک بات کہی کہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بچے کپڑے تو اچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں مگر اندر ان کے اخلاقیات اور وہ جو ایک انسان کا جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین اخلاق وہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر وہ فوکس کریں. میں پروفیسر صاحب اپنی بیٹی ایک میری بیٹی ہے تو میں جب اس کے اسکول پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتی ہوں تو میں ان سے یہ نہیں پوچھتی کہ میری بیٹی کا پرفارمنس کیسی ہے کلاس میں. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ وہ بچی کا اخلاق کیسا ہے. تو وہ ٹیچر بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ بہت اچھا اور بہت ہمارے ساتھ ہر چیز میں ہمارا کام بھی کرتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے. تو آپ یہ کیوں پوچھتی ہیں؟ مائیں تو آ کے پوچھتی ہیں کہ نمبرز کیسے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس اپنی کلاس میں نمبر 1 آئے. میں چاہتی ہوں وہ اخلاق میں اپنی کلاس میں نمبر 1 ہو. تو یہی چیز جو ہے یہ ذمہ داری ہے ہم ماؤں کی. اور اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا بنا دیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک اور گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.